رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین وقال تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وقال تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام متولیان مساجد، خدا کے گھروں کے آباد کار، محترم و مکرم عمرہ مقامی، اسٹیج پر تشریف فرما مولانا فہیم فلاحی صاحب، ذمہ دار مثالی مساجد، محترم مفتی کلیم رحمانی صاحب اور جوائنٹ سیکرٹری حلقہ محترم جناب قاضی لئیق احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اس اجلاس کے بہت ہی کامیاب انعقاد پر اور وقت مقررہ پر اس کی شروعات کے لیے اللہ تعالیٰ سے شکر گزار ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس اجلاس میں آپ تمامی کی آمد پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال بھی کرتے ہیں کہ آج اس بہت ہی اہم اور بہت سنجیدہ تربیتی ورکشاپ میں، اجلاس میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ رفقائے محترم، یہ ایک مشن کا حصہ ہے آج کا پروگرام۔ مشن یہ ہے کہ ہم ریاست مہاراشٹر میں مثالی مساجد کے لیے ایک تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے کئی ایک پروگرام الگ الگ مقامات پر دیے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، تو لہذا ہم نے ریاست کے تقریباً ہماری ایسی 50 مساجد کا جو ٹارگٹ تھا کہ کم از کم 50 مساجد کے شرکاء اس میں شریک ہوں، اور ویسے تو جماعت کے ربط اور تعلق میں بہت ساری مساجد ہیں، لیکن وہ مساجد کہ جس کا نظم جماعت کے کنٹرول میں ہے اور جماعت کے سامنے وہاں کے امور کی جواب دہی ہے، تو وہاں پر ہم سب سے پہلے مثالی مساجد مراکز تربیت کا جو ہمارا مشن ہے، اس مشن کو وہاں بتدریج نافذ کریں گے۔ اس پروگرام کو، اس منصوبے کو سب سے پہلے ہم وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہماری وہ مساجد جو اس میدان میں پیش قدمی کر رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم ان مساجد سے اس کا آغاز کریں۔ ہمارے سامنے کئی ایک مساجد آئی ہے۔ ایک ہماری ممبرا کی مسجد ہے، سنور نگر کی، ماشاءاللہ کئی مقاصد کے ساتھ وہ مسجد اپنے علاقے میں کام کر رہی ہے۔ دوسرے ہماری اجنتا کی ایک مسجد ہے، مرکز اسلامی الفلاح مسجد، غیر معمولی کام اجنتا میں اس کا جاری ہے کئی محاذوں پر۔ تیسرے IIC بینک پونے میں بہت پیش رفت ان لوگوں نے کی ہے۔ پھر اور بھی ایسی 6-7 مساجد ذہن میں آئی جہاں پر جماعت کے جو
یعنی مشن کو مساجد جو دعوت کا مشن ہے یا تربیت کا مشن ہے یا اصلاح معاشرہ کا مشن ہے یا امت سازی کا مشن ہے، ان مساجد کے ذریعے انجام پا رہا ہے۔ تو ان میں سے ہی ایک مسجد الفلاح مسجد، جس میں اس وقت آپ تشریف فرمائیں، اس مسجد کے بھی ہم نے بہت ساری چیزوں پر غور کیا۔ تو یہ مسجد بھی الحمدللہ مثالی مسجد کے تئیں اپنے کردار کو نبھا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں جو کوششیں کرنی ہیں، ان کوششوں کا شعور، اس منصوبے کی تفہیم اور اس میں ہمارے جو متولیان مساجد ہیں جن پر اس وقت جماعت کے مساجد کی ذمہ داری ہے، وہ انہیں پوری طرح سے معلوم ہے۔ کیونکہ اگر ہم مثالی مساجد کے لیے اپنے زیر سرپرستی یا زیر انصراف مساجد میں وہ کردار اگر ہم ادا کریں گے تو پھر اس کا جو عکس ہے یا اس کا جو اثر ہے وہ پورے معاشرے میں محسوس ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں یہ بات بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری امراوتی میں ایک مسجد ہم نے قائم کی، مسجد توحید، بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ اس مسجد کو اسی مشن کا حصہ بنایا گیا۔ تو وہاں پر جب سے ہمارے دعوتی مزاج رکھنے والے یا تحریکی مزاج رکھنے والے لوگ وہاں پر نہ کے برابر تھے، نہ کے برابر، یعنی اس مسجد کے اطراف میں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس کو ہم تحریکی گھر کہہ سکتے۔ لیکن الحمدللہ اس مسجد کے اطراف کے بچے وہ مسجد سے جڑے، وہاں کے اطراف کی غیر مسلم آبادیاں مسجد سے قریب ہوئی۔ اور نہ صرف یہ کہ اتنا، بلکہ جو الگ الگ مکاتب فکر کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت وغیرہ، وہ تمام نے اس مسجد میں اپنی خواتین کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ اب وہاں پر ہماری جو تراویح ہوتی ہے تو اس میں 400 خواتین مسجد میں نماز کے لیے شریک ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پیش رفت ہے، یہ پیش رفت جماعت کے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جماعت یہ سوچتی ہے کہ آپ کی جو ٹیم ہے یہ جماعت کی کور ٹیم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کسی بھی جگہ بلائے تو وہ آ جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی یہاں پر جو حیثیت ہے وہ جماعت کے بہت خصوصی کیڈر کی آپ کی حیثیت ہے۔ آپ سے جو مطالبات کیے جائیں یا جو آپ کے سامنے بات رکھی جائے تو جماعت کی توقع رکھتی ہے کہ انشاءاللہ وہ بات کو آپ، یعنی اس منصوبے کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو مثالی مساجد کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے اندر ہم کو بتدریج آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میں دوروں پر الگ الگ مقامات پہ جاتا رہتا ہوں۔ ابھی گزشتہ میں ایک روزہ دورے پر بیڑ گئے تھے، تو بیڑ میں ہمارے ایک رفیق اپنی طرف سے پوری ایک مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، جو بیسمنٹ سے لے کر اوپر تک تقریباً 3-4 فلور کی مسجد ہے، اور وہ خواتین کی تربیت کے لیے خصوصی اس کو فوکس کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرٹواڑہ کی سطح پر ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ ابھی اگرچہ کہ اس کا افتتاح نہیں ہوا ہے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو کوششیں ہیں یہ امت کے اندر ایک بہت بڑی بیداری کے عنوان سے ایک چھوٹا قدم صحیح لیکن ایک انقلابی قدم ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ملک عزیز میں اس وقت جو ڈیٹاز بتاتے ہیں، جتنے ڈیٹا ہیں اس کے مطابق پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، بھارت میں پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر پر مساجد، انڈونیشیا کے بعد میں سیکنڈ نمبر پہ بھارت میں مساجد، 9 لاکھ سے زیادہ مساجد بھارت میں، اور ایسی مساجد ہیں۔ صرف ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 جون کو میں بھوپال کے قرآنی ورک شاپ میں گیا تھا، بھوپال، تو وہاں پہ مسجد نسترن میں ایک خطبہ جمعہ کا مجھ کو موقع ملا۔ بہت بڑی مسجد ہے،
یعنی بھوپال کی بڑی مساجد میں سے ایک تاریخی مساجد میں سے، اور الحمدللہ جماعتی کے زیر انتظام ہے۔ تو میں نے اس مسجد کو دیکھا کہ وہاں پر وہ لوگ وہاں سے تعلیم، تربیت اور مسلمانوں کے مائکرو فائنانس وغیرہ کے کئی پروجیکٹ چلاتے ہیں جماعت یہ، اور قرآن فہمی کی کلاسز، یعنی میری خطبہ جمعہ کے بعد میں تمام لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پیش نظر آج کے اس اجلاس میں یہ ہے کہ یہاں کے جو شرکاء ہے وہ سامعین نہیں ہیں، ہے نا بھئی، آپ آئے اور آپ نے سماعت کا حق ادا کر دیا۔ سماعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے کہ آپ نے آ کر اجلاس میں بہت توجہ کے ساتھ چیزوں کو سماعت کر لے، نہیں۔ پیش نظر یہ ہے کہ آپ اس پورے پروجیکٹ کو سمجھیں، اس پورے منصوبے کو سمجھیں، اور اس کے تحت آپ میں سے ہر فرد اپنا ایک منصوبہ بنائے، اور وہ منصوبہ آپ جماعت کے پاس سبمٹ کریں۔ جو شعبہ ہے اس شعبے کے پاس آپ کا منصوبہ آنا چاہیے، اور اس منصوبے کی روشنی میں وہ اس کے پورے آپ کے موجودہ مثالی مسجد کے تحت کون سے فنکشنز ہے یا کون سے امور ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن کو آپ کو منصوبے کی تحت آگے رکھنا ہے، وہ چیز۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ جو اس کلیدی خطاب میں آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ یہاں پر اپنی شرکت کو آپ جو ہے انوالومنٹ کے طور پہ استعمال کریں۔ اب آئیے کہ کچھ باتیں تو آپ کے سامنے ابھی محترم مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب نے، مولانا فہیم فلاحی صاحب نے اپنے افتتاحی گفتگو میں پیش کی، تذکیر میں پیش کی، اور بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے مسجد کا اسلامی معاشرے میں، تحریک اسلامی میں کیا کردار ہے، اس کے تئیں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا دل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دل کیا ہوتا ہے؟ دل کسی بھی حیوانی وجود میں وہ صرف زندگی کا سرچشمہ نہیں ہوتا، بلکہ احساسات، خیالات اور جذبات کا بھی مرکز ہوتا ہے۔ زندگی کا بھی سرچشمہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کی موت دل کے بند ہونے سے ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نبض، وہ نبض کیوں ٹٹولی جاتی ہے؟ وہ نبض یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں دھڑک رہا ہے، یعنی دل کا خاموش ہونا اور جامد ہونا موت کی نشانی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا فزیکل اسٹرکچر ہے، ہماری باڈی ہے، وہ دل پہ چل رہی ہے، لیکن اللہ نے دل کو ایسے کمال درجے کا بنایا ہے کہ ہمارے خیالات، افکار، نظریات، جذبات، تحریکات، تصورات، ان تمام کی جو سرزمین ہے وہ دل ہے۔ تو ابھی کیا ہو گیا؟ ہمارے دل تو ہے، لیکن وہ دل جذبات سے خالی ہے، تحریکات سے خالی ہے، وہ دل ضمیر کی بیداری سے خالی ہے۔ دیکھیے دل ایک مسجد معاشرے کا دل ہے، لیکن ایسا دل ہے جو دھڑکتا ضرور ہے، لیکن اس میں جو ہے غور و فکر، تبدیلی، انقلاب اور تربیت کا وہ مادہ اس میں نہیں ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر مساجد کو پاور ہاؤس کے طور پر، ایک دل کے طور پر، ایک دل بیدار کے طور پر بنانا، تاکہ یہاں پر کیا ہو؟ تربیت ہو، یہاں پر امت کو دعوتی شعور ملے، یہاں سے علم و آگہی اور بصیرت ملے، یہاں سے امت سازی ہو۔ دیکھیے امت سازی ایک بہت اہم مشن ہے۔ امت سازی کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ ہے، جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، پورے دنیا میں موجود ہے۔ یہ امت مسلمہ کیا ہے؟ یہ امت مسلمہ امت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بھیڑ ہے۔ امت مسلمہ جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں، یہ امت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بھیڑ ہے۔ تو پھر امت کس کو کہتے ہیں؟ امت قرآنی نقطۂ نظر سے اسے کہتے ہیں جو با مقصد ہو،
مشن کی حامل جماعت کو امت کہتے ہیں۔ وہ امت جو قول و عمل سے کسی عظیم مشن کی شہادت دیتی ہو اسے امت کہا جاتا ہے۔ آپ عربی زبان میں اس لفظ کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن نے یہی کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے وجود میں ایک ایسی امت بننی چاہیے مسلمانوں جو امت عالم انسانی کو خیر کی دعوت دے، نیکیوں کو حکم دے، برائی سے روکے، اور اولئک ھم المفلحون۔ اور جب تک یہ امت اس مشن پر باقی رہے گی فلا یابو۔ اب آپ دیکھیے اس کا ہم تعلق خانہ کعبہ کی تعمیر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر یعنی سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پیش کی، اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے زمین میں بنایا گیا کون سا گھر ہے؟ وادی مکہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ یہ گھر کیا ہے؟ یہ گھر عالم انسانی کے لیے برکتوں کا ذریعہ ہے۔ برکت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں خیر و بھلائی میں نشو نما ہونا۔ خیر و بھلائی یعنی جس کے وجود سے معاشرے میں خیر و بھلائی کو فروغ ملے اسے برکت کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی کتاب میں مسجد کا مرکز یہ بیان کیا گیا، مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کا جو گھر ہوتا ہے وہ دراصل عالم انسانی کے لیے برکات کا اور ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ اب مسجد تو ہے، اطراف کی آبادی جہالت کے اندروں میں ڈوبی ہوئی ہے، بے خبر ہے، بڑی بڑی گمراہیاں اور بڑی بڑی کمزوریاں، سماجی خرابیاں ان میں موجود ہیں۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ مسجد اپنے مشن میں کہاں کامیاب ہے؟ اب اس کے بعد میں دوسری بات جو امت مسلمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ ہے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ میں ابراہیم کو عالم انسانی کا امام بنانا چاہتا ہوں، تو عالم انسانی کی امامت کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم میرے گھر کی دیواریں تعمیر کر رہا تھا، میرے گھر کی دیواریں بلند کر رہا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی، اس وقت وہ باپ بیٹوں نے مل کر اللہ سے کیا دعا مانگی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا سچا مسلمان بندہ بنا۔ دیکھیے تعمیر کس کی ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کی، اور جذبہ کیا ہے؟ جذبہ ہے جذبہ اسلام، یعنی گویا خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان بنانا۔ اچھا دیکھیے وہی بات نہیں رکی، وہ تو آیتیں بہت طویل ہیں، میں اگلی دعا کے اگلے حصے کو لیتا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا من ربنا وجعلنا من ذریتنا امة مسلمة لک، اے اللہ ہماری اولاد میں تو امت مسلمہ پیدا فرما۔ یہ ہے وہ امت مسلمہ پیدا فرما ہماری اولاد میں۔ اور پھر اس امت مسلمہ کا مشن آگے بیان کیا گیا ہے، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، جو انسانی دنیا کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنائیں، جو انسانی زندگیوں کو پاک باز بنائیں، یزکیہم، یہ قرآن میں اس کا مقصد بیان ہے۔ اب اگر ہم اس پر دیکھیں تو گویا مسجد کا مقصد امت سازی ہے، امت سازی اس کا مقصد ہے۔ اچھا قرآن مجید میں یہ بات جو ہے کئی مقامات پر کہی گئی ہے، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے آپ اس کو الگ الگ مقامات پر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ جن میں، سورہ توبہ میں نے جو آیات پیش کی،
ہے نا. اور اسی طرح سے سورہ توبہ کی جو آیت ابھی صبح میں تفسیر بھی ہوئی ہے، سورہ نور میں، سورہ نور کی جو آیت نور ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اس آیت کو پڑھیا. اس میں اس کائنات کا نور خدا کی ذات کو قرار دیا گیا ہے. یہ خدا کی جو ذات ہے اس کائنات کا نور ہے، اور یہ پوری کائنات اسی نور سے باقی ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نور انسانی زندگیوں میں بھی داخل ہو جائے. تو اللہ نے وہاں پر اس آیت کریمہ کو آپ نے ضرور پڑھنا، اس کی مکمل تفسیر. اس آیت کے بعد میں جو اسی سے متصل جو آیت ہے، جو اسی آیت کے مفہوم کو مکمل کرتی ہے، وہاں قرآن نے کہا فی بیوتی اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور یہ اللہ کا نور ان گھروں میں بھی داخل ہوتا ہے جن گھروں کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلندیاں عطا کی جائے اور ان گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے. علماء کرام کہتے ہیں یہ گھر سے مراد کیا ہے؟ مساجد. یہ مساجد کیا ہے؟ نور توحید کا مرکز ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری مومنٹ ہے وہ پوری مومنٹ مساجد کے اطراف میں چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے نکلے، آپ کو معلوم ہے جب ہجرت کے لیے آپ نکلے تو سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے. آپ کو مکہ چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا، خانہ کعبہ کو چھوڑنے کا دکھ تھا. مسجد ہے، اس مسجد کو بار بار دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ صاد میں ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے پیغمبر، وہ رب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس جگہ آپ کو لوٹائے گا. تب آپ کو حوصلہ ملا کہ نہیں، میری ہجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ میرے ہاتھ سے چلا گیا، خانہ کعبہ میرے ہاتھ سے گیا، ایسا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 26 دن کا ہجرت کا سفر کرتے ہیں اور آپ جو ہے مدینے سے چند 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر قبا کی بستی میں ٹھہرتے ہیں، اور قبا میں بہت سارے مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. وہاں پر آپ کا قیام کچھ 2-4 دن کے لیے تھا اور بھی کچھ دن ملا لی، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا گھر نہیں مسجد بنائی. سب سے پہلے مسجد قبا بنائی آپ نے. یہ تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا بنایا. ہاں، ایسا نہیں ارے بھائی ہم تو اپنا گھر چھوڑ کر آئے، صحابہ کرام اپنے گھر دار چھوڑ کر آئے، چلو جا کر سب سے پہلے اپنے اپنے گھر بنا لو. نہیں، پہلے اللہ کا گھر بنے گا، اس کے بعد ہمارے گھر کے بارے میں سوچیں. پھر مسجد قباء میں سے آپ جب مسجد نبوی کی طرف آئے، اس پورے منظر کو آپ دیکھیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ پوری مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مسجد قباء کے بارے میں کہا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق وتقم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کیا بات کے اندر ہے نبی، یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی ہے. اس میں اللہ کے ایسے بندے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے پاک باز بندوں سے محبت کرتا ہے. کیا اب آپ دیکھیے کہ ابھی آپ کے سامنے تفسیر بالقرآن ہوگی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18. اس کو ذہن نشین کیجیے اس لیے کہ آپ تمام متولیان مساجد ہیں، میکسیمم عمرہ مقامی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد کا متولی اس شخص کو ہونا چاہیے جو معاشرے میں مثالی مسلمان ہو. یہ بہت بڑی بات ہے.
آج ہماری محرومی ہے کہ ہماری مساجد کے متولی ایسے لوگ ہیں کہ جو بے عملی کا شکار ہیں، میکسیمم ایسے لوگ ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کے آباد کار وہی لوگ ہو سکتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے مشن کے حامل ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو زمین میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، جو زمین میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہ قرآن بہت اہم بات ہے۔ یعنی ہم کیا سوچتے ہیں کہ امیر مقامی بنانا ہے تو ہم اس کے لیے پورے صفات کاملہ ڈھونڈتے ہیں، جو بھی صفات ہیں وہ سب میں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ مساجد کا جو متولی ہے وہ بھی ان صفات کا حامل ہونا چاہیے، وہ بھی ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جو شخص اس پروجیکٹ کا انچارج ہے، اگر اس میں وہ اسپرٹ نہیں، وہ روح نہیں، تو کبھی وہ مٹی اور پتھر کے وجود کو دل میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ تو مٹی اور پتھر کا وجود ہے، مٹی اور پتھر کے وجود کو دل میں تبدیل کون کرتا ہے؟ وہ ایک مرد مومن کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے۔ علامہ نے کہا کہ اے حرم قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام، جس میں نہیں رفت و بود۔ اے مسجد قرطبہ، میں تیرے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، تیری عظمت اور سربلندی کو دیکھتا ہوں، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ فن تعمیر کا عظیم الشان شاہکار جو معجزے سے کم نہیں ہے، یہ دراصل خدا کے عشق کا نتیجہ ہے۔ یہ فن تعمیر کے علاوہ عشق کا معجزہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت۔ جب یہ عشق تعمیر میں جاتا ہے تو تعمیر کو لازوال بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ، پھر اس کے بعد میں اگلی بات ہے کہ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل۔ قطرہ خون جگر، یعنی جب ایک مرد مومن اپنا خون جگر ٹپکاتا ہے تو جو سل ہے، سل پتھر کی سل، اس پتھر کے سل کو دل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل، قطرہ خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرور۔ کون سی وادی میں ہیں، کون سی منزل میں ہیں، عشق بلا خیز کا قافلہ سخت جان۔ تو بھائیو، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مثالی مسجد کا جو تصور ہے تو اس میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو مسجدوں کی تولیت اور کسٹوڈین شپ دی ہے تو ہمیں وہ احساس بھی ہو کہ اس مسجد کا مشن کیا ہے اور اس مشن کے لیے مجھے اپنی ذات میں کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ عبادت کا مرکز تھی، تعلیم و تربیت کا مرکز تھی، دعوت و تبلیغ کا مرکز تھی، مشاورت اور قیادت کا مرکز تھی، رفاعی سرگرمیوں کا مرکز تھی، امت کی اجتماعی زندگی کا مرکز تھی۔ حضرت عمر فرماتے تھے، اس جملے کو نوٹ کیجیے، حضرت عمر کا قول ہے، مساجد کو زندہ کرو، مساجد کو زندہ کرو، کیونکہ یہی امت کی قوت کا سرچشمہ ہے۔ مساجد کو زندہ کرو کیونکہ یہی امت کی قوت کا سرچشمہ ہے۔ تو یہ جو مساجد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے، میں مسجد نبوی کے تعلق سے ایک جگہ مطالعہ کر رہا تھا ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب میں، وہ ابھی میرے ذہن میں خیال آ گیا۔ تو مسجد نبوی کو جب آپ دیکھیں گے دور رسالت کی، تو اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے کئی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس بنائے تھے۔
اس میں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے سامنے صفہ بنایا تھا. آپ جانتے ہیں صفہ جو آپ کی ایک درسگاہ تھی, یونیورسٹی تھی, اور مسجد نبوی کے اندر جو گیٹ آپ نے بنائے تھے تو اس میں ایک جنوب کی جانب ایک گیٹ بنایا تھا آپ نے, باب النساء, عورتوں کا دروازہ. یعنی ڈے ون سے پہلا دن مسجد کا طلوع ہوا ہے باب النساء. اور ہمارے پاس دیکھیے مسجدیں بنتی ہے تو مساجد میں خواتین کے داخلے پر ہم فقہی بحثیں کرتے ہیں. اور تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات بہت ہے, یہ بھی سب باتیں ہیں نہیں, وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے جنوب میں ایک ایسا مقام, ایک ایسی جگہ رکھی تھی جہاں پر آپ نوجوانوں کی فزیکل فٹنس کے لیے وہاں پر تربیت گاہ چلاتے تھے. وہاں تیر اندازی سکھاتے تھے, وہاں پر تلوار بازی سکھاتے تھے, وہاں پر ڈیفنس کے الگ الگ طریقے سکھاتے تھے. اور یہ تو الگ بات ہے, عالمی سطح کے پہلوان وہاں آتے تھے اور ان پہلوانوں کا وہاں پہ مقابلہ ہوتا تھا کشتیوں کا, ہے نا, حبشہ سے ادھر سے. اور انہی مقابلوں کو دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر وہ منظر دیکھ رہی تھی. بڑے میں آپ نے تاریخ کی کیا ہوگا, حضرت عائشہ وہ جو پہلوانوں کے مقابلے تھے وہ دیکھنے کے لیے پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر وہ منظر دیکھ رہی تھی. کیا کبھی آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں آپ نے کیسی امت تیار کی تھی کہ جہاں پر ہم کیا سوچتے آئے مسجد میں بس خاموش ہونا چاہیے, سب خاموش بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, سب تلاوت کر رہے ہیں, ارے اور میدان عمل میں کوئی اثر نہیں. المومن القوی خیر من المومن الضعیف واحب الی اللہ. ذرا تصور کیجیے کہ ہمارے نبی نے پوری مسجد کو, خواتین کی بیداری مسجد میں, ایک مرتبہ کا ذکر ہے, بہت سی باتیں انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے آگے. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں ڈکلیئر کیا کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی میرا صحابی عورتوں کے ہاتھ نہ اٹھائے, ہے نا, مارنے سے ممانعت فرما دیا تھا. اب کیا ہوا, عورتیں ماشاءاللہ وہ مار کھانے کی عادی تھی, بے باک ہو گئی. اب گھر میں جو بھی ہو رہا کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کوئی صحابی رسول. حضرت عمر فاروق سب لوگ پریشان تھے کہ نہیں چلو, لیکن خواتین بھی بہت باشعور ہو چکی. لیکن ہوا یہ کہ کچھ صحابہ آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیجیے. معاملہ بہت خراب ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ کہا دیکھو سر پہ نہیں مارنا, چہرے پر نہیں مارنا, ہلکا سا آپ نے بتایا اس طرح سے تنبیہ کرنا. اس کی بھی ابھی یہ موقع مل گیا تو لوگوں نے گھروں پہ گئے اور جن کے مسائل تھے انہوں نے عورتوں کو تادیب کی, تھوڑی تنبیہ کی. اب عورتیں روتی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس پہنچی. اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو جمع کیا. آپ کے چہرے پر غضب تھا, پورا چہرہ سرخ تھا. کہا اللہ کی بندیاں میرے پاس آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے شوہروں نے ان کو سزا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں وہ ہم میں کے اچھے لوگ نہیں ہیں. دیکھیے آپ پڑھیے اس کو, پورے واقعے کو دیکھیے. صحابہ کرام ایک دم حیرت میں آ گئے کہ یہ کیا ہوا, اور اس کے بعد پورا دن صحابہ کا وہ ایک طرح سے متاثر رہا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے مسجد نبوی میں اس طرح کی صورتحال, کیسا منظر ہوگا کہ مسجد کتنی معاشرے سے اٹیچ تھی کہ ایک خاتون جس کو گھر میں شوہر نے مارا, وہ خاتون مسجد کے امام تک پہنچ گئی ہے. اور مسجد کا امام, امام وقت, امام العصر, امام زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تو ایک چیز یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ توحید اور اخلاص کا مرکز, یہ جو ہے توحید کی جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے, یہ قرآن نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے
کہ ان المساجد للہ، کہ مساجد تو صرف اللہ کی ملکیت ہے. جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ للہ میں جو لام ہے وہ لام ملکیت ہے. اسی لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا اپنے آپ کو مالک سمجھے تو وہاں نماز نہیں ہو سکتی، وہاں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے آپ. مسجد ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ وقف ہو. یہاں مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہماری ساکوٹ فیل میں ایک صاحب نے ایک مسجد بنائی تھی اور وہ اس کے پوری مسجد ان کے نام پر تھی. تو دارالعلوم دیوبند فتویٰ پوچھا گیا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ اگر مسجد کا کوئی مالک ہے اور اس نے وقف نہیں کیا تو وہ مسجد نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس شعور کو ہمیں امت میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ مسجدیں وہ خدا کی ملکیت ہے. تو مسجد کا جو پورا ماحول ہے اس ماحول کی میں سب سے پہلے توحید کا شعور وہ مسجد کا اولین مقصد ہے. اور توحید کے تقاضے کیا ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جو مسجد سے جڑا ہوا معاشرہ ہے وہ شرک اور بدعات سے پوری طرح سے باخبر ہو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائیو. جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پورا قرآن مجید سب سے زیادہ توجہ اس پر دیتا ہے کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر توحید کے شعور اور شرک سے اجتناب پر ہے. تو شرک کے جتنے چور دروازے ہیں ہے نا، اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں شرک، اس کے حقوق میں شرک، اس کے اختیارات میں شرک ہے نا، الگ الگ اس کی چیزیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پورا قرآن اس کی طرف ہم کو متوجہ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کی جو ابتدائی 4 آیتیں ہیں وہ توحید کے مشن کو بیان کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پڑھ لیجیے نا. اب محسوس ہوگا ہم کو کیا چیز. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کا شعور امت میں وہ بہت متاثر ہوا ہے. پھر اس کا مقصد مسجد کا کیا ہے؟ تعلق باللہ ہے کہ امت جو ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والی امت بنی. نمازوں میں خشوع ہے، ذکر و دعا کا اہتمام ہے اور ایمان افروز ماحول بنانا ہے. تو اور روحانی تربیت بھی اس کے مقاصد میں شامل ہے. تو مثالی مسجد کے اندر ہمیں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ نمازیں ہماری اس میں لوگوں کی شرکت ہو، لوگ نمازوں کے مقاصد سے واقف ہو، نمازیں خشوع و خضوع پیدا کر سکیں اور مسجد میں قرآن کا شعور پیدا ہو. کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز کا جوہر قرآن ہے. نماز کا جوہر کیا ہے؟ قرآن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے تعبیر کیا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر. اور قرآن فجر کا التزام کرو، یعنی کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرو. تو یہ قرآن ہے. تو کامیابی کا معیار کیا ہے کہ مسجد میں نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ان کے کردار اور تقوی کی اہمیت ہے. قرآن فہمی کا مرکز اور علم کا مرکز مسجدوں کو بنایا جائے، ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت اور اس کا درس کرتے ہیں تو ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. مثالی مسجد میں قرآن کا باقاعدہ درس، تفسیر قرآن کی نشستیں، حدیث کا حلقہ، فقہ اور سیرت کی تعلیم اور بچوں کے لیے قرآنی کلاسز، یہ چیزیں بھی. اسلاف کا طرز عمل بھی دیکھیے آپ کہ جتنی اسلاف کی بڑی بڑی درسگاہیں تھیں مسجدوں میں تھی، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان کا پورا حلقہ درس مسجد میں تھا. اسی طرح سے مساجد میں جو کردار سازی ہوتی ہے،
سچائی ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، صبر و برداشت کا مادہ ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مسجد سے جو نکلنے والا شخص ہے ہماری مسجد سے، وہ ایک اچھا شوہر بنے، وہ ایک اچھا باپ بنے، وہ ایک اچھا بیٹا بنے، وہ ایک اچھا پڑوسی بنے، وہ اپنے ملک کا ایک اچھا شہری بنے. یہ جو ہے مسجد کے مشن ہے. پھر نوجوانوں کی تربیت کا مرکز بنے مسجد. مساجد کو نوجوانوں کے لیے فرینڈلی ہونا چاہیے، بچوں کے لیے فرینڈلی ہونا چاہیے، اور وہاں نوجوانوں کے کیریئر کی تعلیم ہو. اس پر دیکھیے اصل میں اور بھی باتیں ہوگی، وقت ہو چکا ہے کہ نوجوانوں کی معاشی رہنمائی، تعلیمی رہنمائی، طبی رہنمائی مسجد میں ہو. میں ایک وقت ہو گیا ہے خواتین کی تربیت کا مرکز بنے اور خواتین کے لیے مناسب انتظام، خواتین کو اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کیسے کریں اس کا فن خواتین کو وہاں سکھایا جائے. جو بچیاں ازدواجی زندگی کی طرف جانے والی ہیں ان کی قبل یعنی نکاح یعنی پری میرج کاؤنسلنگ وہ ہو، پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہو. ہم دیکھتے ہیں صحابیات کی زندگی میں چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے. پھر دعوت کی تربیت، دیکھیے یہ جو مسجد ہے نا، اس مسجد سے دعوتی وفود نکلتے ہیں پورے شہر میں. دعوت کی تربیت، لوگوں میں ایک دائی امت ہونے کا احساس. پھر امت کی وحدت کا تصور طاقتور ہو مسجد میں. مسجد امت کو بانٹنے والی نہ بنے، مسجد امت کو جوڑنے والی بنے. دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی عقیدے کی بنیاد پر مسجدیں الگ الگ ہیں. اہل حدیث کی مسجد، اس کی مسجد، اس کی مسجد، لیکن اسی عقیدے کے ماننے والے جب قصاب کی دکان پر جاتے ہیں تو سب ایک لائن میں کھڑے رہتے ہیں. قصاب کی دکان پر، قصائی کی دکان پر سارے تبلیغی، یہ جماعت کے، وہ جماعت کے، سب ایک ساتھ میں اپنی گوشت کی تھیلی لے کر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی گوشت کے ٹکڑوں نے تو تمہاری سب میں اتحاد پیدا کیا، لیکن تمہاری مسجدیں تمہیں انتشار کر دیا. پھر مسجدیں امت کی اخوت کا سبب بنی، رفائی اور سماجی خدمات کا مرکز بنی. اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ یہاں اس مسجد میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہے بازو میں، ہے نا. ہمارے ابھی جو ہے ہماری چکری کی مسجد میں نیچے باقاعدہ طبی سینٹر قائم کیا گیا ہے خواتین اور بچوں کے لیے. اور بھی دیگر مقامات پر یہ کام ہو رہا ہے. تو مسافروں کی خیر خواہی، محتاج، غریب، اسی طرح سے شورا اور اجتماعی قیادت کہ اس علاقے کے جتنے بااثر مسلمان ہیں ان کی ایک شورا تشکیل دی جائے، اور محلے کی جتنے ایشوز ہیں اس میں مسلمانوں کی شورا وہ وہاں پر کام کریں. تو گویا کہ مسجد کی تعمیر دراصل انسانیت کی تعمیر ہے. یہ تصور ہمارے ذہن میں رہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اصل عمارت پتھروں کی نہیں بلکہ دلوں کی. تو مثالی مسجد میناروں کی بلندی سے نہیں بنتی، قالینوں کی قیمت سے نہیں بنتی، بلکہ نمازیوں کے ایمان، اخلاق اور کردار سے ناپی جاتی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں 2-3 باتیں کہہ کر بات مکمل کرتا ہوں. حضرت امام شافعی نے فرمایا تھا کہ مساجد کو علم، ذکر اور خیر کے ذریعے آباد کرو. مساجد کو علم، ذکر اور خیر کے ذریعے آباد کرو. مسجد مومن کی روح کی غذا ہے. مساجد اصلاح امت کے مراکز ہیں. یہ تمام ہمارے سلف صالحین کے اقوال ہیں. تو بھائیو آخر میں یہی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نگاہ میں مثالی مسجد وہ ہے جو توحید کا مرکز ہو، نماز کا مرکز ہو، قرآن کا مرکز ہو، علم کا مرکز ہو، تربیت کا مرکز ہو،
دعوت کا مرکز ہو، اخوت کا مرکز ہو، سماجی خدمت کا مرکز ہو، نوجوانوں اور خواتین کی تربیت گاہ ہو، اور پوری امت کی فکری و اخلاقی تعمیر کا مرکز ہو۔ اگر ہم مسجد کو اس کے حقیقی مقام پر واپس لے آئیں تو مسجد صرف ایک عمارت نہیں رہے گی، بلکہ ایک ایسی زندہ تحریک بن جائے گی جو افراد، خاندانوں اور پورے معاشرے کی اصلاح اور تعمیر کا ذریعہ بنے گی، اور یہی قرآن، سنت اور اسلاف کی تعلیمات کے مطابق مثالی مسجد کا تصور ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مشن کو سمجھنے اور اس کے خاطر کما حق ہو کوششیں انجام دینے، اور اس میں صرف اللہ کی رضا اور اخلاص ہو، یہ اس بات کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔